جی السلام علیکم۔ سن میرے دل کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر، اور آج کی ایپیسوڈ میں لڑکیوں کے لیے 2 میسج جو آج کے ایپیسوڈ میں دیا رائٹر نے، اور اس کے علاوہ 36 ایپیسوڈ میں تک ہم نے دیکھا کہ ایک پیغام ایسا ہے جو ہر محبت کرنے والے کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا، وہ ضرور ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہر محبت کرنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مرد کی کبھی محبت اور کبھی مرد کی بے وفائی، کبھی عورت کی محبت اور پھر عورت کی غلطیاں، ان سب سے ملا کر ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے، اور ملے جلے اثرات ہیں، ملے جلے جذبات ہیں، تو وہ کیا اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ جو صدف ہے وہ دبئی میں ہے، اور بلال عبداللہ پہلے ہی دبئی پہنچ جاتے ہیں، اور رات کو جب وہ پہنچتی ہے تو رات کو 1 بج رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، تو اسے کہتا ہے کہ یہ مناسب ٹائم نہیں ہے ملنا، کل ملتے ہیں۔ اور جب وہ اگلے دن آتی ہے تو پھر اسے وہاں کے ملازمین بتاتے ہیں کہ وہ بیزی ہے کسی کلائنٹ کے ساتھ، اور یہ بات اسے بہت عجیب محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ سامنے سے کچھ بندوں کے ساتھ آتا ہے اور اس کے بعد اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے، لیکن جب وہ سامنے سے گزر ہوتا ہے تو اس کی فیس امپریشن کیا ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی پریشان ہوتا تو ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اس کے لیے محبت تو تھی، محبت تو ہے، تو اسے بھی اچھا فیل نہیں ہوتا، اسے تکلیف تو پہنچتی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے، جیسے کہ اس کے آج کے ہم نے پلے میں دیکھا، وہ اپنی مدر کو فون کر کے کہتی ہے کہ شاید وہ میں نے اسے چھوڑ دیا تھا تو اس لیے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے۔ دیکھیں، اگر اس ٹائم تو کچھ اور سچویشن تھی، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے جگہ ہے، محبت ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بلال عبداللہ تو اس سے بہت محبت کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے اس نے، اور بہت کچھ دکھاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، تو پھر اگر اسے خود کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو تکلیف پہنچا کے، تو پھر اس طرح کرنے کا کیا فائدہ، اس طرح تو کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر کچھ دیر کے لیے آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا اس کو کچھ سبق سکھانا چاہتے ہیں اپنے محبوب کو، تو ان دی اینڈ تو تکلیف آپ کو ہی ہوگی، اور اس بات کا اگر وہ لڑکی زیادہ اس بات کا اثر لے لے اور اس کے راستے میں بیٹھنا چھوڑ دے، اس کے راستے میں آنا چھوڑ دے، تو ان دی اینڈ تو ظاہر ہے محبت تو یہ بھی کرتا ہے، تکلیف سے تو یہ بھی گزرے گا، تو پھر نہیں کرنی چاہیے ایسی غلطی۔ اینی ویز، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اسے ملے بغیر چلا جاتا ہے، اور وہ 2 دن کے لیے سنگاپور چلا گیا ہے، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سنگاپور بھی نہیں جاتا، اور اس کو یہ بات پتہ بھی لگ جاتی ہے، تو وہ اپنی مدر کو کال کرتی ہے، اور اس کی مدر نے لڑکیوں کے لیے 2 میسج دیے، اصل میں تو رائٹر نے دی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے بہانہ نہیں چاہیے، اور ایک بات وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ سامنے سے گزر جائے اور دیکھے بھی نہیں تو وہ کھانا ٹائم پہ کھا لیتا ہے، مطلب کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، تو پھر تمہیں پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور تم کھانا چھوڑو تو تم وقت پہ کھانا کھا لو۔ ایک میسیج یہ، اور دوسری میسیج وہ یہ دیتی ہے، اصل میں تو رائٹر کبھی لڑکی کے حق میں بتا رہا ہوتا ہے، ڈرامے میں ہم نے دیکھا، اور کبھی مرد کے حق میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے جیسے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ جو صدف کی مما ہے وہ اسے کہتی ہیں کہ تمہارے نانا کہا کرتے تھے کہ ہم بیٹیوں کے بچپن سے اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں، معاف کر دینا چاہیے، اصل میں مرد کو معاف کر دینا، وہ یہ بتاتی بھی ہے کہ کہاں کہاں معاف کر دینا چاہیے۔ مرد اگر چھوٹی موٹی بے وفائی کرے تو اسے بھی معاف کر دو، مرد اگر کبھی اونچا بول دے یا غصہ کر دے تو معاف کر دو، ہاں کبھی کبھی کپڑے اٹھا کے میکے بھی چلے جانے چاہیے، لیکن اگر مرد منانے آ جائے تو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر تم اسے معاف نہیں کرو گی یہ سوچ کے کہ کوئی اور مرد آ جائے گا زندگی میں، کوئی اور ہوگا جو مجھے سنبھالے گا، تو ہوگا تو وہ بھی مرد، یعنی کہ ایک مرد اگر غلط ہے تو دوسرے کو یقین نہ کرو کہ وہ بھی ٹھیک ہوگا، وہ بھی تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے، یہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو اسی کی معافی پہ اسے راضی ہو جاؤ۔ مطلب رائٹر نے یہ پیغام لڑکیوں کو دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لڑکی والے بھی اور لڑکیاں بھی بہت انا میں آ جاتی ہیں، تو وہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کی غلطی لڑکی کو نہیں کرنی چاہیے کسی اور کی آس پہ، کیونکہ آگے دوسرا بھی تو مرد ہی ملتا ہے، وہ بھی کسی سے کوئی کم تو نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اور پھر یہ کہ 36 ایپیسوڈ میں جو چیز ہم نوٹس کر رہے ہیں وہ یہ کہ رمشا کا جو سین ہے، رمشا کا جو کردار ہے،
ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لڑکی جب شروع میں بلال عبداللہ نے اس کو پیشکش کی تھی شادی کی، تو یہ لڑکی اس کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، لیکن رمشا اس کو اتنے غلط بیانات کر دیتی تھی، اتنے غلط بیانی کیا کرتی تھی، اس کے بارے میں اتنی غلط باتیں اس کے کان میں ڈالتی تھی، یہ اس لیے اس کی طرف نہیں جا سکی، بلال عبداللہ کے لیے اس نے فیصلہ نہیں دیا بلکہ عمار کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو مطلب یہ کہ محبت میں یہ پیغام بھی بہت ضروری ہے کہ آپ بیچ میں جس کو اپنا دوست سمجھ لیں وہی کہیں آپ کا دشمن نہ ہو، اور وہی غلط بات آپ کے ذہن میں نہ ڈالو، کیونکہ جو ہمشہ ہے یا رمشہ ہے وہ بلال عبداللہ کو اس کے خلاف کرتی ہے، اور صدف کو ہمیشہ بلال عبداللہ کے خلاف کرتی رہی، اور بلال عبداللہ سمجھتا ہے کہ وہ میری فرینڈ ہے، اور وہی اس کو بھی اس کے اگینسٹ کرتی ہے، اور یہ چیز دونوں کو نہیں پتہ ابھی تک، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں غلط سمجھتا ہے، اور وہ اس کے بارے میں غلط ہی سمجھتی تھی، وہ غلط جانتی تھی اس کے بارے میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ اسے ملنے کے لیے، یہ رمشا ہی ہے جو اس کو بھیجتی ہے زبردستی سکھا کے پڑھا کے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ دبئی آ جاتا ہے، اور پھر اس نے اپنے گھر میں صدف کے گھر میں جو ملازمین رکھے ہیں اس سے وہ کال کر کے پوچھتا رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا اسے کون ملنے آ رہا ہے۔ یہ بات مجھے بہت ہی کوئی بری لگی ہے، کیونکہ اتنا بڑا کریکٹر اس بندے کا دکھایا ہے شروع سے، اور اب وہ اتنی عجیب عجیب حرکتیں کرے تو ظاہر ہے پھر دل کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا اتنا چھوٹا کریکٹر نکل آیا۔ تو بہرحال رائٹر کی وہ ہے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ رائٹر کبھی کبھی مرد کو دکھاتا ہے کہ بہت، کیونکہ یہ انسانی فطرت میں، لیکن ساتھ میں یہ بھی رائٹر ہی دکھاتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ محبت مرد کی فطرت میں نہیں ہے، یہ شاید رائٹر یہ سمجھتا ہے کہ مرد کی فطرت میں محبت نہیں ہے۔ جب بھی ہم نے دیکھا ہمارا زہر بھی کھانے کے لیے راضی ہو گیا تھا، بلکہ زہر کھا لیا تھا، لیکن جب کوئی دوسری عورت آئی تو اس نے اپنی محبت یعنی کہ صدف کو چھوڑ دیا تھا، اس سے لا تعلق ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ اتنی محبت کرنے کے دعوے کرتا ہے بلال عبداللہ، اور اگر اس نے دوسری شادی کر کے مطلب پہلی شادی کر کے اس کی شادی ختم ہو گیا، وہ اس کی طرف آنا چاہتی ہے تو وہ اسے اپنا لے، اتنی محبت کرتا تھا، دعوے تو اتنے کرتا تھا، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ نہیں اس کو اس طرح سے اپنا نہیں رہا جس طرح کہ وہ چاہتی تھی، بلکہ اب وہ اس کو امتحان لے رہے ہیں، یا خود بھی امتحان سے ساتھ ساتھ گزر رہے، کیونکہ محبت تو بہرحال وہ کرتا ہے۔ اور میرا اینڈ پہ جو کچھ بھی ہوگا یہ تو بات کی بات ہے کہ رائٹر کیا اینڈ پہ دکھاتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ اس نے بون نیورو دے رکھا ہے تو شاید وہ اینڈ پہ، جیسے کہ خلیل الرحمن کے ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرامے میں رائٹر کو وہ جو ہیرو ہوتا ہے اس کو مار دیتا ہے، تو شاید اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کو مار دیں گے، اور ملوانے والی کہانی تو وہ یہ نہیں کرے گا۔ اور مجھے کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ ہمیشہ بعد میں شادی کر لے گی عمار سے، کیونکہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ یہ صرف اپنے مقصد کے لیے کھیل کھیلتی ہے، اور اس ٹائم پہ وہ بعد میں کیونکہ وہ بھی اکیلا رہ جائے گا تو شاید پھر وہ یہ کر لے، کیونکہ کچھ بھی دکھا سکتے ہیں، کیونکہ رائٹر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ انسان محبت کے دعوے تو کرتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ تو بس یہی غلطی ہے، اور اسی قسم کی جذبات کے ساتھ یہ ایک ڈرامہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے پلیز مجھے ضرور بتائیں، میرا تجزیہ آپ کو کیسا لگتا ہے، مجھے آپ کے لائک کامنٹ سبسکرائب کا انتظار رہتا ہے، اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ لوگ مجھے لائک بھی کریں اور کامنٹ کریں گے تو بھی کیا ہی بات ہے۔ بہرحال میں ان تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ لوگوں کے لائک کا بھی انتظار ہے۔ اپنا رکھیں بہت سارا خیال، اور میری نیکسٹ ویڈیو کا کریں انتظار، اور مجھے بتائیں اور کس کس ڈرامے کا آپ لوگ تجزیہ سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ میں اے دل کا بھی کروں اور بھرم ڈرامے کا بھی کروں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے، ٹھیک ہے۔ اپنا رکھیں خیال، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔